دشمن تھے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے. پیپلز پارٹی نے پہلے ایسے معاہدے کیے جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. پھر نون لیگ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے. یہ آئی پی پیز کیا ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ پاور جو پروڈیوسرز ہیں جن کے پلانٹ چل رہے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو 20-25 خاندانوں کا طبقہ ہے، ہمارے سروں پر مسلط ہے. خراب پلانٹ چلاتے ہیں، 2 نمبر پلانٹ چلاتے ہیں، زیادہ فیول اس پہ لگتا ہے، وہ بوجھ بھی آپ ادا کرتے ہیں، وہ بوجھ بھی عوام ادا کرتے ہیں. یہ آئی پی پیز کون ہے؟ یہ وہی منظور نظر چند خاندان ہیں جو 76 سال سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. ان کو نوازنے کے لیے، کک بیکس لینے کے لیے اور کچھ باہر کی کمپنیوں کو نوازنے کے لیے نواز شریف دور میں یہ معاہدے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل صورتحال کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بل نہ بڑھائیں تو کیا کریں؟ کاکڑ صاحب ذرا حساب کتاب کیجئے، پاکستان کی اس وقت بجلی کی ضرورت کتنی ہے. پتا چلے گا کہ وہ تو 31,000 میگا واٹ ہے. پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ سب ملائیں تو 43,000 میگا واٹ ہے. یہ جو 13,000 میگا واٹ ہے، یہ جو 12,000 میگا واٹ ہے، یہ تو آپ کی بجلی پیداواری کی صلاحیت زیادہ ہے. تو آپ کم پیدا کریں، کم خرچہ ہوگا. لیکن یہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اور معاہدے کتنے ظالمانہ ہیں. ہم بجلی کنزیوم کریں یا نہ کریں، اس کے پیسے ہمیں دینے ہیں. اور اس کے پیسے کوئی بلاول نہیں دیتا، زرداری نہیں دیتا، نواز شریف نہیں دیتا، مسٹر اور مولانا نہیں دیتے، یہ آپ اور میں دیتے ہیں. معاہدے یہ ظالم کریں، رشوتیں یہ لیں، بل ہم طے کریں. یہ ظلم کا نظام اب نہیں چل سکتا. کاکڑ صاحب بتاؤ کس نے معاہدہ کیا؟ کون لے کر چلتا رہا؟ اب کس نے اس کو لے کر آگے بڑھایا؟ اور کون بجلی کے بل بم گراتا ہے؟ اس لیے ہم اس طرح کے بل، ہم پہ تو تم مجبور کرتے ہو کہ تم بل ادا نہیں کرو گے، تمہاری بجلی کٹ جائے گی. لیکن یہ جو کے الیکٹرک مافیا ہے، یہ کے الیکٹرک مافیا جو 18 سال سے ہم پر مسلط کر کے رکھا گیا ہے، اس مافیا یہ جب کے اے سی بیچا جا رہا تھا تو طے ہوا تھا کہ 3 سال میں سینکڑوں ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے. یہ طے کیا جا رہا تھا کہ ملازموں کو نہیں نکالیں گے. یہ طے کیا گیا تھا کہ بجلی کی قیمت کم کریں گے. یہ طے کیا گیا تھا کہ پیداواری صلاحیت بڑھائیں گے. سب سے سستی بجلی کراچی میں بنے گی. ان جھوٹوں نے، ان فراڈیوں نے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. بلکہ ہوا کیا، جب 2009 میں اس کے جو شیئر دوسری پارٹی کو بیچے جا رہے تھے تو اس وقت زرداری صاحب نے 50 ارب روپے جو لائبلٹیز تھیں، جس کے نادہندہ تھے کہ الیکٹرک والے، وہ قومی خزانے سے ادا کیے. تازہ دم شکاریوں ابراج گروپ کو ہم پر مسلط کر دیا. پھر نون لیگ نے بھی اسی ابراج کیپٹل کی حمایت کی، پھر پی ٹی آئی نے بھی اسی کی حمایت کی، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اسی کی حمایت کی. ایم کیو ایم ہر حکومت میں شریک کہ الیکٹرک مافیا کی سہولت کار بنی رہی، کراچی کو بیچتی رہی اور عوام کے اوپر بجلی کے بم گرتے رہے. اس وقت صورتحال یہ ہے، سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے، 662 ارب روپے کی نادہندہ این ٹی ڈی سی کی ہے کہ الیکٹرک، 177 ارب روپے کی نادہندہ سوئی سادن گیس کی ہے کہ الیکٹرک، 50 ارب روپے کی نادہندہ کراچی کے عوام کلو بیک قیمت میں پیسے واپس ملنے چاہیے، اس کے نادہندہ ہے. اس کا لائسنس کینسل نہیں ہوگا. ہمارے گھر میں اگر کسی کا 2 دن اوپر چلے گئے تو ہماری بجلی کاٹو گے. جب تم ہماری بجلی کاٹنے آؤ گے تو ہم بھی تمہارے لائسنس کے خلاف تحریک چلائیں گے اور تمہیں گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. کہ الیکٹرک میں چند وائٹ کالر کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں، کارپوریٹ کلچر اور اس کے اوپر ایک دھبا بنے ہوئے ہیں، عالمی ساہوکار اور ان کے نمائندوں کی حیثیت سے خون نچوڑنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن آئی ایم ایف کے معاہدوں کی تم بات کرتے ہو، کہ ہم اس معاہدے کے بغیر بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے بلکہ بڑھا سکتے ہیں. جب تم کہتے ہو ہماری مجبوری ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، چونکہ آئی ایم ایف تو ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ تو یہ کہے گا
ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا. وزیر اعظم سے چاہتا ہوں کہ تم جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہو؟ یہ ٹیکس عام آدمی پہ لگاتے ہو. 10 طرح کے ٹیکس ہمارے بل میں لگا سکتے ہو. تم سیلریڈ لوگوں کا ٹیکس کاٹ سکتے ہو, لیکن تم جاگیروں پر ٹیکس نہیں لگاتے. پورے پاکستان میں جب انکم ٹیکس کلیکشن ہوئی تو آپ کو معلوم ہے 264 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ادا کیے اور 4 ارب روپے جاگیردار طبقے نے ادا کیے. تنخواہ دار 264 ارب روپے, جاگیردار صرف 4 ارب روپے. یہ جاگیرداروں کی حکومت ہے, یہ وڈیروں کی حکومت ہے, یہ خان اور سرداروں کی حکومت ہے. یہ ٹیکس نہیں دیتے, عوام سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. بتاؤ آئی ایم ایف کو کہ ہم جاگیرداروں سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں, لیکن اسحاق ڈار تو جاتے جاتے کہہ گئے ہمارا زراعت پہ ٹیکس لگانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 76 سال سے یہی وڈیرے اور جاگیردار, یہی سرمایہ دار, یہی ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں, ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے, ان ماؤں بہنوں کا مطالبہ ہے کہ جن کی جاگیریں 25 ایکڑ سے زیادہ ہیں, 50 ایکڑ سے زیادہ ہیں, وہ صرف 4% لوگ ہیں. باقی 96% تو کم زمین والے ہیں. نہ لگاؤ 96% پر ٹیکس, لیکن جن کی زمینیں 1000 ایکڑ ہیں, 100 ایکڑ ہیں, انگریزوں سے غداری کے صلے میں لینے والی, انگریزوں کے لیے عوام سے غداری کرنے والوں کو جو زمینیں ملی, ان کی اولادوں کے پاس یہ زمینیں ہیں, تو ان 4% لوگوں پر تو ٹیکس لگاؤ. ان پہ ٹیکس لگے گا تو ہمارا بل کم ہوگا, ہمارے میٹر ریڈنگ کم ہو جائے گی. تو ان پہ ٹیکس لگاتے نہیں اور کہتے ہو ہماری مجبوری ہے. تم مراعات ختم کیوں نہیں کرتے؟ تم عیاشیاں ختم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری گاڑیاں کیوں نہیں چھوٹی ہوتی؟ تمہیں بجلی کیوں مفت ملتی ہے؟ حساب تو لگاؤ, کتنے لوگوں کو پیٹرول فری ملتا ہے, کتنے لوگوں کو بجلی فری ملتی ہے, کتنے لوگوں کی گاڑیاں کیا ہیں جو صرف 3-4 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہیں. ان سب کو لے کر آؤ 1000 cc میں, آپ کے بل کم ہو جائیں گے. لیکن یہ بڑی گاڑیوں پر بیٹھنے والی بیوروکریسی, یہ ہمارے خرچوں سے ان کی گاڑیاں چلتی ہیں, ان کی عیاشیاں چلتی ہیں. ان کو کیا پتا کہ عوام کا دکھ کیا ہوتا ہے, اس ماں کا دکھ کیا پتا جس کا بچہ تعلیم سے محروم ہو رہا ہو, جس کے گھر میں اس دن سبزی لانے کے بھی پیسے نہ ہو. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, یہ بات اب کروڑوں میں جا رہی ہے. دال سبزی کہا جاتا تھا, دال سبزی سے بھی 10 سرس, وہ اس پہ بھی 10 سرس نہیں رہی ہے. ظالموں پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ خودکشیاں کریں؟ خودکشی حرام ہے, خودکشی مایوسی ہے. خودکشی تو طاقتوروں کو مزید طاقتور بناتی ہے. میدان میں نکلو, مزاحمت کرو, جدوجہد کرو, ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ ان کے خلاف. انشاءاللہ ان کو شکست سے دوچار کریں گے. ہم اس طبقے کو شکست سے دوچار کریں گے جو 76 سال سے ہمیں لوٹ رہا ہے, ہمیں کھا رہا ہے. ڈکٹیٹروں کی حکومت ہو تو بھی یہی طبقہ ہے, نام نہاد جمہوریت ہو تو بھی یہی طبقہ ہے. یہ تھوڑا سا طبقہ ہے, عوام زیادہ ہے. مسئلہ عوام کا یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کی تلاش میں ہوتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ تو ٹوٹ جاتا ہے, وہ تو بکھر جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, جماعت اسلامی بکھرنے والی جماعت نہیں ہے, جماعت اسلامی ٹوٹنے والی اور توڑے جانے والی جماعت نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں, لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے. آپ سے قدم نہیں, آگے ہم ہوں گے, پیچھے ہمارے عوام ہوں گے. تو ان کو حق دینا پڑے گا, ان کو ہمارا حق دینا پڑے گا. ہمیں خیرات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. اور اس حق کے لیے یہ ماں بہنیں اکٹھی ہیں, میری بیٹیاں یہاں پر اکٹھی ہیں. اس لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے, ان ناجائز ٹیکسوں کو ختم کیا جائے, ناجائز لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. انشاءاللہ ہڑتالیں بھی ہوں گی, دھرنے بھی ہوں گے, اور یہ تحریک اب اپنے پیک پر جائے گی. اب ریلیف دینے کے کے علاوہ کوئی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے. کاکڑ صاحب سن لیجئے, کوئی آپشن نہیں ہے. یا ریلیف دو یا آپ بھی گھر جاؤ, آپ بھی چلے جاؤ, تاکہ پھر لوگ آنے والے سے نمٹ لیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
یا اللہ تعالیٰ ہمیں ظالمانہ نظام سے نجات عطا فرما، اس نظام کو چلانے والے تمام ظالموں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمیں اسلامی نظام کا سایہ عطا فرما جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے، جس میں محروموں کے لیے ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو۔ یا اللہ اسلام کے علاوہ ہمارا کوئی اور نظام ایسا نہیں جو ہمیں سکھ دے سکتا ہو، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمارے شہر کو امن کا شہر بنا، یا اللہ ہمارے اہداف ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے، ان کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں انہیں عطا کر دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں کوئی تعلیم سے محروم نہ کر سکے، انہیں کوئی صحت کی سہولتوں سے محروم نہ کر سکے، انہیں کوئی آگے بڑھنے سے محروم نہ کر سکے۔ یا اللہ ہمیں وہ ملک، ایسا ملک عطا کر دے، ایسا پاکستان جو ہماری امنگوں کا ترجمان ہو، جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ یا اللہ ہمیں وہ پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تمام میری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالے، لیکن ہوا یہی، نیپرا نے فیصلہ وہی کیا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ اور پھر حکومت کس کی تھی؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اور ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب نیپرا نے اس کی منظوری دی تھی تو کس کی حکومت تھی جس نے بجلی کا بم گرایا تھا؟ اسی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہی 14-15 جماعتیں تھی، یہی وہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ ہمیں ہمارے شہر کو اپنی چند وزارتوں گورنرشپ کے لیے پیش دیتے ہیں، اور انہوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے اب ہم کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے، اب ہم کسی فراڈ میں نہیں آئیں گے، ہم سب کے چہروں کو جانتے ہیں، سب کی کارکردگی جانتے ہیں،
سب کی کک بیکس جانتے ہیں. یہ بوجھ ہم پر کیوں بڑھا؟ اس لیے بڑھا کہ جب فیصلہ کیا، پہلے تو ایک آپ نے رینٹل وزیر اعظم کا نام سنا تھا، راجا رینٹل کہلاتے تھے. وہ کس کے وزیر اعظم تھے؟ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے. پیپلز پارٹی نے پہلے ایسے معاہدے کیے جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. پھر نون لیگ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے. یہ آئی پی پیز کیا ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ پاور جو پروڈیوسرز ہیں، جن کے پلانٹ چل رہے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو 20-25 خاندانوں کا طبقہ ہے، ہمارے سروں پر مسلط ہے. خراب پلانٹ چلاتے ہیں، 2 نمبر پلانٹ چلاتے ہیں، زیادہ فیول اس پہ لگتا ہے. وہ بوجھ بھی آپ ادا کرتے ہیں، وہ بوجھ بھی عوام ادا کرتے ہیں. یہ آئی پی پیز کون ہے؟ یہ وہی منظور نظر چند خاندان ہیں جو 76 سال سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. ان کو نوازنے کے لیے، کک بیکس لینے کے لیے اور کچھ باہر کی کمپنیوں